الحمدللہ وکفا باللہ والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محبت سے صلاۃ والسلام پڑھیے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا امام الانبیاء والمرسلین معزز و مکرم سامعین محترم خصوصاً بالخصوص حضور سیدی و مرشدی سید لیاقت علی شاہ صاحب و سید فرحان علی شاہ صاحب بھائی حامد علی شاکر صاحب بھائی ارشد صاحب اور بھائی چودھری شبیر صاحب اور دیگر میرے بزرگ تشریف فرما ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مخصوص حاضری ہے جیسا کہ الحمدللہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہر سال ذکر سفر کربلا کے حوالہ سے کچھ نہ کچھ گفت و شنید ہوتی ہے۔ الحمدللہ مجھے خوشی یہ ہے کہ الحمدللہ سارا مجمع پڑھا لکھا بیٹھا ہے۔ مجھے گفتگو کرتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مجمع دیکھ کر انسان کو اپنا جو گفتگو کا چیپٹر ہے عنوان ہے وہ بدلنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے کئی محفلوں میں جاتے ہیں تو وہ مجمع دیکھ کر جو آپ نے عنوان سوچا ہوتا ہے وہ بدلنا پڑتا ہے، لیکن الحمدللہ جتنے دوست بیٹھے ہیں صاحب علم بیٹھے ہیں گفتگو تھوڑی سی ٹف ہوگی، لیکن اگر آپ ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑا مزہ آئے گا۔ موضوع بھی چونکہ غالباً پہلا موضوع ہمارا علم اور تعلیمات اہل بیت کے حوالہ سے ہے، علم اور تعلیمات اہل بیت کے حوالہ سے۔ آج ہم سب 1440 ہجری میں داخل ہو چکے ہیں، اور نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید ہوئے تقریباً 1380 سال ہو گئے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے، کتنے سال؟ 1380 سال نواسہ رسول کو شہید ہوئے ہو گئے ہیں۔ ہمارا اور کربلا والوں کا جو فاصلہ ہے، جو مسافت ہے، جو فرق ہے، جو ڈیفرنس ہے، جو ریزسٹنس ہے، وہ تقریباً 14 صدیوں کا بنتا ہے۔ 14 صدیوں کا فاصلہ ہے۔ اس کے باوجود ہماری محبت اور مودت اہل بیت کی بارگاہ میں بڑھتی جا رہی ہے۔ الحمدللہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا میرے ہیں حسین۔ وقت گزرتا جا رہا ہے، مودت اور محبت بڑھتی جا رہی ہے، باوجود اس کے
آپ الحمدللہ تاریخ دان ہیں، تاریخ پڑھنے والے لوگ بیٹھے ہیں، باوجود اس کے اتنی صدیوں کی مسافت اور تاریخ کی زیادتی، دشمنانان اہل بیت کی انگنت سازشیں اور بادشاہوں کا ظلم و ستم، اور پھر جو تاریخ دان ہیں مورخین، ان کے بکنے کے باوجود آل محمد کے جو غلام ہیں، آل محمد کے جو محب ہیں، ان کی محبت میں ایک ذرہ بھی کمی نہیں آئی، الحمدللہ ایک ذرہ کمی نہیں آئی، بلکہ کمی کیا آنی ہے، ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والی گھڑی، ہر آنے والی ساعت، ہر آنے والا سیکنڈ، ہر آنے والا منٹ، ہر آنے والا گھنٹہ، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا مہینہ، بلکہ ہر آنے والا سال، اور بلکہ خدا کی قسم ہر آنے والی صدی ہماری محبت اور مودت اہل بیت کی بارگاہ میں بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ دوستان محترم، اس محبت میں اضافے کی وجہ کیا ہے؟ اس عشق میں مستی کی وجہ کیا ہے؟ اس مودت میں فنائیت کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ مطالعہ کریں قرآن کا اور حدیث کا تو اس مودت میں فنائیت کی وجہ انگنت ہیں، ایک وجہ نہیں، وجوہات ہیں، لاکھوں وجوہات ہیں، لیکن ان میں سے صرف ایک وجہ پر میں نے آج لب کشائی کی جسارت کرنی ہے۔ وہ وجہ کیا ہے؟ وہ وجہ ہے علم۔ وجہ کیا ہے؟ علم۔ ہماری جو محبت اہل بیت ہے، جو اہل بیت سے ہمارا جو تعلق ہے، ریلیشن شپ ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ علم۔ جاہل انسان آل محمد کی محبت کو پہچان نہیں سکتا۔ یہ بات، یہ جملہ، یہ کاؤنٹیبل ہے، یہ تحریر کرنے کے قابل ہے۔ جاہل انسان آل محمد کی محبت کا دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے چھٹے امام، امام جعفر الصادق علیہ السلام، آپ کا قول صادق ہے۔ میرے مولا نے فرمایا کہ دنیا والوں سنو، ہمیں ماننے والا کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ بھئی میری بات نہیں ہے، میرے چھٹے امام کا قول ہے۔ کیا؟ کہ ہمیں ماننے والا، ہم سے محبت کرنے والا، ہم سے چاہت رکھنے والا، شاہ جی، ہم سے الفت رکھنے والا، ہم سے ریلیشن رکھنے والا، ہماری عزت کرنے والا، ہماری توقیر کرنے والا، ہماری معرفت رکھنے والا جاہل نہیں ہو سکتا، کبھی جاہل نہیں ہو سکتا۔ اب سمجھ آئی کہ علم کی اساس کیا ہے؟ علم کی اساس کیا ہے؟ محبت اہل بیت۔ ریپیٹ اٹ، کہ علم کی اساس، علم کی بنیاد کیا ہے؟ محبت اہل بیت۔ مشکل ہے جملہ نا؟ علم کی بنیاد محبت اہل بیت ہے، اور اہل بیت کی محبت کی اساس علم ہے۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں، جو انسان جتنا بڑا عالم ہوگا، جس انسان کے پاس جتنا زیادہ علم ہوگا، جو انسان جتنی زیادہ انفارمیشن رکھتا ہوگا، جو انسان جتنا انفارمیٹڈ ہوگا، وہ آل محمد کی محبت میں اتنا ہی کامل و اکمل ہوگا۔ کچھ میں سمجھتا ہوں، میں وقت کے تقاضوں کو سمجھتا ہوں کہ گفتگو کچھ مشکل ہے، لیکن خدا کی قسم اگر آپ اس چیپٹر کو سمجھیں، یہ میں آل محمد کی شان نہیں بیان کر رہا، صرف یہ میں آپ کی شان بیان کر رہا ہوں۔ جو انسان آل محمد کی محبت میں جتنا غم ہوگا، آل محمد کی محبت جتنی رکھتا ہوگا، وہ شخص اتنا بڑا عالم دین ہوگا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر جناب بہلول دانا تک، جو انسان جتنا بڑا عالم ہے، جو انسان جتنا بڑا ولی ہے، جو انسان جتنا بڑا محقق ہے، وہ انسان آل محمد کی محبت میں اتنا ہی کامل و اکمل ہے۔
بھئی سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ جو انسان جتنا بڑا عالم ہوگا وہ اتنا زیادہ اہل محبت محمد کی محبت میں کامل و اکمل ہوگا. اب یہاں پر ایک سوال ہے، کوئی بھی کر سکتا ہے اور بات بنتی بھی ہے، وہ یہ کہ کیا علم کی وجہ سے اہل بیت کی محبت ملتی ہے؟ امپورٹنٹ ہے نا بھائی. کیا علم کی وجہ سے اہل بیت کی محبت ملتی ہے یا کہ آل محمد کی محبت کی وجہ سے علم عطا ہوتا ہے؟ شریع اہم ہے نا. کیا علم کی وجہ سے اہل بیت کی محبت ملتی ہے یا آل محمد کی محبت کی وجہ سے علم عطا ہوتا ہے؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے بھائی، غور طلب ہے نا، غور کرنا چاہیے نا بھائی، غور طلب بات ہے. علم کی وجہ سے آل محمد کی محبت ملتی ہے یا آل محمد کی وجہ سے علم ملتا ہے؟ سوال ہے. تو اس سوال کو سالو کرنے کے لیے میں اپنی بات نہیں کروں گا. آپ جتنے بیٹھے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں، ایسے ہی نا بھائی؟ الحمدللہ ہم ماننے والے ہیں، ہم سب امام اعظم کے ماننے والے ہیں. آپ میری بات نہ کریے گا، آئیں امام اعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں. امام اعظم درس قرآن دے رہے ہیں، سائل اٹھا، سائل نے سوال کیا، امام اعظم نے پوچھا ہاں بھئی حضور ایک سوال ہے. فرمایا پوچھو. عرض کی امام آپ کی عمر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا سوال تو پوچھ لیا، اب جواب بھی سن. امام جواب کیا ہے؟ فرمایا میری عمر 2 سال ہے. اچھا جی، یہاں میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، کیا آل محمد علم کی وجہ سے آل محمد کی محبت ملتی ہے یا کہ آل محمد کی وجہ سے علم عطا ہوتا ہے؟ امام اعظم حضور عمر کتنی؟ فرمایا 2 سال. امام سمجھ نہیں آئی، سر سفید، داڑھی سفید، گردن میں خم، کمر میں خم اور عمر 2 سال، سمجھ نہیں آئی. فرمایا سن، میں نے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی 2 سال صحبت اختیار کی ہے. خدا کی قسم میری وہی زندگی ہے، میری وہی زندگی ہے. کون سی؟ جو میں نے امام جعفر الصادق علیہ السلام کی بارگاہ میں گزاری ہے. اور پھر امام کا یہ قول یہیں تک محدود نہیں رہا، تاریخ کے سینے پہ یہ بات ثبت ہے. اہل مورخین اور اہل محدثین نے اس کو اسلام کی پیشانی پہ لکھا ہے. کیا؟ امام اعظم نے فرمایا خدا کی قسم ابو نعمان اگر 2 سال امام جعفر کی شاگردی نہ کرتا، 2 سال امام اعظم کی صحبت اختیار نہ کرتا، خدا کی قسم تباہ و برباد ہو جاتا. شاید اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محقق، اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا حافظ، اتنا بڑا قاری، اور عمل کیا ہے؟ جب تک آل محمد کی سند نہیں ملی، جب تک آل رسول کی اتباع کی صحبت کی سند نہیں ملی، تب تک اقرار علم کیا ہی نہیں، اقرار علم کیا ہی نہیں. دوسری شخصیت حضرت معروف کرخی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پاک ہے. فرمایا جو کام ایک ولی اپنی زندگی میں کرتا ہے، جو کام اللہ کا کامل ولی اپنی زندگی میں کرتا ہے، وہ کام معروف کرخی کی قبر کرتی ہے. ایسا کامل ولی ہے. اور آپ رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے محدث اور بہت بڑے محقق ہیں. علم کہاں سے حاصل کیا؟ تاریخ پڑھ کے دیکھیں. خدا کی قسم جناب معروف کرخی ساری زندگی امام علی رضا علیہ السلام کے در کی چوکیداری کرتے رہے ہیں. اور ایک نام آپ کے پاکستان کا نام ہے عثمان، کہتے ہیں قلندر، نام ہے عثمان مروندی، کہتے ہیں بو علی قلندر. 1,00,000 حدیث مبارکہ کے حافظ، قرآن پاک کے حافظ، قرآن کی 7 قرآتوں کے حافظ، مفتی وقت، اور لوگ
لوگ ان سے حدیث لینے آتے ہیں. کسی نے تعارف پوچھا کہ قلندر اعظم آپ کا تعارف کیا ہے؟ فرمایا پوچھنے والے سن، حیدریم قلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیشوائے تمام رندانم کے سگے کوئے شیر یزدانم. فرمایا سن، حیدری ہوں، قلندر ہوں، مست ہوں، اور میری انتہا یہ ہے کہ میں علی کے در کا ادنا کتا ہوں. علی کے در کا ادنا کتا ہوں. سمجھ آ رہی بات کی نا؟ بات یہ کر رہا تھا کہ کیا علم کی وجہ سے آل محمد کی محبت ملتی ہے یا کہ آل محمد کی محبت کی وجہ سے علم ملتا ہے؟ تو یہ باتیں بتا رہی ہیں نا، یہ اس بات کا نچوڑ ہے کہ خدا کی قسم انسان جتنا بڑا مرضی عالم ہو، مفتی ہو، محدث ہو، لیکن آل محمد کی محبت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ میری بات نہیں ہے بھائی، سلیمان فارسی سے لے کر حضرت ابو ذر سے لے کر حضرت مقداد سے لے کر حضرت قمبر سے لے کر حضرت حسن بصری تک، حسن سے لے کر غوث اعظم تک، بابا فرید سے لے کر جناب داتا صاحب تک، سب نے اقرار کیا ہے کہ جب تک بندہ آل محمد کی محبت میں غم نہیں ہوتا، علم تو درکنار، علم کی عین تک بھی نہیں پہنچ سکتا. سمجھ آ رہی میرے بھائی؟ اب تھوڑی سی محنت اگر اور ہو جائے، تھوڑی سی محنت اور، اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ، کہ جنہیں علم ہے. یہ ذرا قرآن پاک غور سے سنا کریں. یہ جو آیات بینات ہیں نا، اصل میں یہ نور ہے، یہ فیضان ہے. اسے سنا کریں، ترجمہ یاد کیا گیا. اور جنہیں علم ہے وہ دیکھ لیں گے جو کچھ آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے وہ بالکل حق ہے. اور اللہ غالب خوبیوں والے کی رہبری رہنمائی فرماتا ہے. دوسری آیت اللہ رب العزت سورۃ الزمر میں ارشاد فرماتا ہے اللہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. محبوب آپ فرما دیجئے کہ علم والے اور بے علم کبھی برابر نہیں ہو سکتے. سمجھ آ رہی ہے؟ اہل علم کی شان کیا ہے؟ سمجھنا، اہل علم کی شان کیا ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ وحی کی سمجھ، اللہ کے قرآن کی سمجھ، اللہ کی آیات کی سمجھ صرف اہل علم کو ہے. اور پھر دوسری جگہ اللہ فرما رہا ہے کہ علم والے اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے. اب اہل علم ہیں کون؟ یہ بھی ڈیفائن کرنا ہے نا ہم. کیا ہر قاری قرآن جو قرآن کو پڑھتا ہے وہ قاری ہے؟ کیا حفظ کو رٹا لگا کے الف لام میم ذالک الکتاب کرنے والا ہر حافظ حافظ ہے؟ کیا ہر مولوی اللہ سے ملانے والا ہوتا ہے؟ کیا ہر محدث حدیث سنانے والا ہوتا ہے؟ کیا ہر مدرس درس دینے والا ہوتا ہے؟ نہیں. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کہتا ہے یُدِلُّ بِهِ کثیرًا وَيَهْدِ بِهِ کثیرًا، کہ بعض لوگ اس قرآن کو پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں اور بعض لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. اللہ کتاب ایک، اس کا مالک خدا ایک، اس کا صاحب محمد ایک، پھر بھی ایک قرآن پڑھے اور ہدایت ملے، دوسرا قرآن پڑھے اور گمراہ ہو جائے. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنو وجہ یہ ہے یُدِلُّ بِهِ کثیرًا وَيَهْدِ بِهِ کثیرًا. بعض لوگ قرآن پڑھیں ہدایت پائیں، بعض لوگ قرآن پڑھیں گمراہ ہو جائیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے دنیا والوں سنو القرآن مع العلی وعلی مع القرآن. قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، اور قیامت تک
ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کریں گے تو سمجھ میں آ گئی کہ جس کے ہاتھ میں دامن علی ہو وہ قرآن پڑھے تو قرآن اسے ہدایت دیتا ہے، اور جو علی سے دور ہو قرآن پڑھے قرآن اسے گمراہ کر دیتا ہے۔ بھئی سمجھ آ رہی ہے نا؟ یقین کریں میرا بولنا مشکل ہوا ہے لیکن آپ کا سننا مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات دوستان محترم، خصوصاً جو طالب علم دوست ہیں، میری بات یہ ذہن نشین کریں کہ دنیا میں تمام تر کائنات کے لیے، تمام تر مخلوقات کے لیے علم کے ذرائع دو ہیں۔ اچھا جی، علم کے ذرائع دو ہیں۔ کوئی طالب علم ہو سائنس کا یا ہو کامرس کا، کوئی طالب علم ہو میڈیکل کا یا انجینئرنگ کا، اس کے ذرائع دو ہیں۔ پہلا ذرائع قرآن، دوسرا ذرائع صاحب قرآن۔ سمجھ آ رہی میری بات کہ بھئی پہلا ذریعہ کیا ہے؟ قرآن، دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ صاحب قرآن۔ یعنی کہ پوری کائنات میں دو یونیورسٹیز ہیں، دو بڑے کالجز ہیں، دو بڑے انسٹیٹیوٹس ہیں، دو بڑے جامعہ مدرسہ ہیں پوری کائنات میں۔ نمبر ایک تو صاحب قرآن ہے نا، نمبر دو قرآن، نمبر ایک کون ہے؟ صاحب قرآن، یعنی کہ حضور کی ذات نا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نمبر ایک وہ ہیں۔ اور دوسری القرآن۔ دو یونیورسٹیز، دو انسٹیٹیوٹس، دو سکولز، دو مدرسات۔ نمبر ایک حضرت محمد مصطفیٰ، نمبر دو قرآن۔ اب جس انسان نے محمدیہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے، حضور کے انسٹیٹیوٹ میں جانا ہے، تو اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا انا مدینۃ العلم، انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، وعلی بابها، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اگر کوئی مجھ تک آنا چاہتا ہے تو پہلے میرے علی کے پاس آئے۔ پہلا انسٹیٹیوٹ کون سا تھا؟ جامعہ محمدیہ یونیورسٹی۔ اور جامعہ محمدیہ یونیورسٹی کے پرنسپلز حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واضح فرما دیا دنیا والو انا مدینۃ العلم، میں علم کا شہر ہوں، میں علم کی یونیورسٹی ہوں، میں علم کا سکول ہوں، میں علم کا کالج ہوں، لیکن علی بابها، وہ سٹوڈنٹ نالائق ہوتا ہے جو دیواریں پھلانگ کر جاتا ہے۔ اچھا جی، جو نالائق سٹوڈنٹ، نالائق شاگرد کی نشانی کیا ہے؟ دیواریں پھلانگ کر جاتا ہے، ادھر سے آتا ہے ادھر سے آتا ہے۔ جو لائق نیک صورت، نیک سیرت، نیک نسب، نیک حسب، نیک نسل ہوتا ہے، وہ دیواریں نہیں پھلانگا کرتا، دروازے سے آیا کرتا ہے۔ تو انا مدینۃ العلم وعلی بابها، جس نے محمدیہ یونیورسٹی میں آنا ہے دروازہ ہے علی، علی سے ہو کر آئے۔ اور پھر اللہ اکبر، یا رسول اللہ، علی سے اتنا پیار کہ علی کو دروازہ رکھ دیا۔ بھئی تمہیں کیا تکلیف؟ دروازہ رکھا علی کو، رکھا مصطفیٰ نے، تمہیں کیا تکلیف؟ نبی خود چاہتے ہیں کہ جو انسان میرا نعرہ ایک مرتبہ مارے، علی کا نعرہ 2 مرتبہ مارے۔ اسی لیے علی نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ ہیں علم کے شہر، میں ہوں دروازہ، اس طرح جو بھی آپ کے پاس آئے گا میرے پاس 2 مرتبہ آئے گا۔ یہ نبی چاہتے ہیں
کہ جو بھی میرے پاس آئے علی کی بارگاہ میں 2 مرتبہ جائے. شاہ جی 2 مرتبہ وہ کیسے؟ یا علی وہ کیسے 2 مرتبہ کیسے کوئی آئے گا؟ یا رسول اللہ جب آپ کے پاس آئے گا پہلی مرتبہ پہلی دستبوسی ہوگی، پھر آپ کے پاس سے ہو کر جائے گا. دیوار تو نہیں نہ پھلانگے گا نا، دروازہ ہی گزرے گا نا. جب میرے پاس سے گزرے گا دوسری مرتبہ بھی حاضری دے کر جائے گا. علی بابھا. پہلی یونیورسٹی کون سی؟ محمدیہ یونیورسٹی. اور دوسری یونیورسٹی کا نام ہے القرآن. کیا ہے؟ القرآن. تو اللہ کے نبی نے وارث قرآن نے یہاں بھی برملا فرما دیا. کیا؟ القرآن مع العلی وعلی مع القرآن. کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. تو یہ بات واضح ہو گئی، جس نے حضور سے فیض لینا ہے وہ بھی علی کے پاس آئے، اور جس نے قرآن سے فیض لینا ہے وہ بھی علی کے پاس آئے. دوستان محترم یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ بڑوں نے کہہ دیا. کیا کہا؟ کہ بعد از نبی جتنا علم قرآن کا علی کے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود قرآن کی تفسیر کے پہلے امام، پہلے رائٹر، پہلے مصنف. لیکن آپ کو بھی جب قرآن کے متعلق مسئلہ لاحق ہوتا، مسئلے کی ضرورت پڑتی، تو کس کے پاس جاتے؟ علی سے پوچھتے. علی اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ مقصود کیا ہے؟ تفسیر کیا ہے؟ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر المومنین، آپ جیسی شخصیات بھی جس فیصلے میں علی کی رائے نہ لے لیتے اس فیصلے میں مطمئن ہوا ہی نہیں کرتے. اور آپ کا ایک قول پاک ہے کہ عمر ہلاک ہو جائے اس فیصلے سے پہلے جس فیصلے میں علی کا مشورہ نہ ہو. جس فیصلے میں عمر مولا کائنات سے مشورہ نہ کرتے، مطمئن نہ ہوتے. ایک دفعہ کا ذکر ہے، مولا کائنات علیہ السلام قبلہ طواف کعبہ کر رہے تھے. اللہ آپ کو بھی لے کے جائے، بڑا ماحول ہے. آمین. مولا علی علیہ السلام طواف کعبہ کر رہے ہیں، کعبے کا طواف کر رہے ہیں. حجر اسود کے پاس سے گزرے ایک شخص، پیور پاکستانی اور پیور فیصلہ آبادی تھا. عورتوں کی طرف نگاہ کر کے عورتوں کی طرف دیکھ رہا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی، آنکھیں پھاڑ کر. مولا علی گزرے، مولا نے اسے روکا کہ یہ کام غلط ہے، نہ کر. مولا پھر مصروف طواف ہو گئے. پھر حجر اسود کے پاس پہنچے، وہ شخص وہیں کھڑا ہے، عورتوں کو دیکھ رہا ہے. مولا نے پھر روکا کہ یہ عمل غلط ہے، اور یہاں تو بالکل ہی غلط ہے نا، ہے ہی حرام. کبھی عمل ہے، حرام عمل ہے، اور یہاں تو ہے ہی حرام. اللہ کی بارگاہ ہے، حجر اسود کے سامنے کھڑا ہے اور عورتوں کی طرف دیکھ رہا ہے. مولا پھر مصروف طواف، تیسری مرتبہ دوبارہ آئے تو وہ وہی اسی کام میں مصروف. مولا کھڑے ہو کے اس کے منہ پہ تھپڑ مارا. اب تھپڑ تھا مولا کا، تھپڑ تھا علی کا. علی نے تھپڑ مارا، وہ نیچے گرا. نیچے گر کے اٹھا اور بھاگ گیا. جب بھاگا نا، مولا پھر مصروف طواف بھاگا. جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دروازہ دستک دیا. امیر المومنین سیدنا عمر فاروق نے پوچھا، ہاں بھی کیا تکلیف ہے، اتنا چلا کیوں رہے ہو؟ عرض کی مجھے شکایت ہے. امیر المومنین عمر نے پوچھا کس سے؟ کہا مجھے مولا علی سے شکایت ہے. اچھا بتا کیا شکایت ہے؟ یا امیر المومنین علی نے میرے بلا وجہ تھپڑ مارا ہے. اچھا وجہ کیا تھی؟ کوئی وجہ تو ہوگی نا. کہا جی وجہ کوئی بھی نہیں، میں حجر اسود کے پاس کھڑا تھا، حجر اسود کی زیارت کر رہا تھا. علی گزرے اور میرے تھپڑ مار کے مجھ پہ الزام لگا دیا کہ تو عورتوں کی طرف دیکھ رہا ہے. مجھ پہ الزام بھی لگا دیا اور مجھے تھپڑ بھی مار دیا. سیدنا عمر فاروق اپنی جگہ سے
اٹھ کے پاس آئے، پاس آ کے دوسرا تھپڑ کھینچ کے مارا، پہلا تھپڑ امیر علی کا اور دوسرا تھپڑ عمر کا، نہ یہ مان کہ نہ وہ مان، وہ اللہ اکبر علی کا اور یہ عمر فاروق کا، پھر گرا اٹھا، اے امیر المومنین میں آپ سے انصاف لینے آیا تھا اور آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا، فرمایا بکواس کرتے ہو، عین اللہ نے تجھے دیکھا اور ید اللہ نے تجھے مارا اور تو وجہ اللہ کے متعلق جھوٹ بول رہا ہے، عین اللہ نے تجھے دیکھا اور ید اللہ نے تجھے مارا اور تو وجہ اللہ کے متعلق جھوٹ بول رہا ہے۔ اور پھر وہی ندیم بھی بات کر رہے تھے کہ بڑی پیاری روایت کی، لوگ یہاں بکواس کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں کہ معاذ اللہ علی کی عمر سے دشمنی تھی یا عمر کی علی سے دشمنی، جھوٹ، بالکل غلط۔ آؤ سیدنا امیر المومنین اپنی نسبت تشریف فرما ہیں، مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، علی پاس بیٹھے، عمر پاس بیٹھے، دو اجنبی عرابی بھاگے ہوئے آئے، یا امیر المومنین ہمارا فیصلہ کیجئے، فرمایا خاموش، عمر فرما رہا ہے خاموش، کہا امیر المومنین وجہ کیا؟ فرمایا تمہیں نظر نہیں آ رہا ہماری مجلس میں علی بیٹھے ہیں، مجلس میں علی بیٹھا ہے اور تو فیصلہ مجھ سے کروا رہا ہے، اس سے پوچھ۔ ایک بدتمیز کھڑا کہنے لگا امیر المومنین ہمارا فیصلہ یہ کرے گا؟ امیر المومنین عمر فاروق اٹھ کر اس کا جا کے گریبان پکڑا، فرمایا تو نہیں جانتا یہ میرے سمیت ہر مومن کا مولا ہے، تو نہیں جانتا میرے سمیت، میرے سوا نہیں، میرے سمیت ہر مومن کا مولا ہے، اور تو اس علی کے متعلق بکواس کر رہا ہے۔ دوستان محترم، نہایت اختصار کے ساتھ وہ اپنے موضوع کی طرف، روایات بہت ہیں، یقین کریں ساری رات میں کھڑا رہوں روایات نہیں ختم ہوتی، موضوع ہے علم، جی انشاءاللہ چلتے ہیں، انشاءاللہ ختم ہونی نہیں، آگے بھی آتی جانے ہیں، پھر علی علی ہے، موضوع ہے علم، تھوڑا سا یہ بھی بیان کرتے چلیں نا تاکہ نوجوان نسل کو کچھ نہ کچھ ملتا رہے نا۔ علم، اب قبلہ شاہ جی علم کا معنی تمام ڈکشنریز میں، تمام بڑی بڑی کتابوں میں، تمام بڑے بڑے مولویوں نے کیا لکھا ہے؟ جاننا، جو ٹھیک ہے جی، علم کا معنی جاننا، تھوڑی سی مشکل گفتگو ہے، علم کا معنی کیا ہے؟ جاننا۔ اگر ہم اسی معنی پر اتفاق کر لیں، صرف اسی معنی پر، یہ معنی ٹھیک ہے غلط نہیں، لیکن صرف اس معنی پر اگر اتفاق کر لیں تو وہ جو آیت ہے نا کہ علم والے اور بے علم والے برابر نہیں ہیں، وہ ذرا عقل سے بالاتر ہو جائے گا۔ کیوں؟ علم کا معنی ہے جاننا۔ اب آپ کے اس معاشرے میں ایک سود کے قوانین کو ڈیزائن کرنے والا بھی علم والا ہے، وجہ کیا؟ MBA مارکیٹنگ، CA چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، سمجھ رہے ہیں نا یہ ڈگریز کیا ہے؟ یہ کیا جی؟ یہ CA ہے، یہ جی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، یہ جی اسٹیٹ بینک کے مینیجر ہیں، یہ جی کشش بینک کے مینیجر ہیں۔ ڈگری کیا ہے؟ MBA مارکیٹنگ، MA ڈگری کیا ہے؟ CA چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، لیکن اصول کیا مرتب کر رہے ہیں؟ سود کے، اور سود حرام، اور اتنا حرام کہ معاذ اللہ ماں سے زنا کی مترادف، استغفر اللہ، سود اتنا بڑا گناہ کہ اگر کوئی انسان سود کھانے والے کے گھر کی دیوار کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھا لے، وہ گویا اس نے غلاظت کھائی ہے۔ سود
اب دوسرا علم شراب جو بنانے والا وہ بھی علم عملی ہے نا، شراب کا ایک نسخہ ہے. پھر دھوکہ دینا آج کل بڑا زبردست علم چل رہا ہے. یہ چیز یہ فلاں کریم ہے جی، یہ پیچھے سے اس میں یہ آیا ہے جی، یہ اس میں یہ کوالٹیز ہیں جی، یہ بھی علم ہی کہلواتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ یہ مارکیٹنگ ہے. جھوٹ بولنا مارکیٹنگ ہے. پھر انسانیت کی بربادی کے لیے جو ایٹم میں امپرومنٹ ہوئی، ڈیولپمنٹ ہوئی، اس کو کیا کہیں گے؟ علم. لیکن اللہ نے واضح پیغام دے دیا کیا؟ یُدِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا، کہ بعض لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں اور بعض گمراہ ہو جاتے ہیں. یہ اصول آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب علم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو شخص علم انسانیت کی فلاح کے لیے حاصل کرے، انسانیت کی بقا کے لیے حاصل کرے، انسانیت کے فائدے کے لیے حاصل کرے، انسانیت کی ڈیولپمنٹ کے لیے حاصل کرے، اس علم کو کیا کہیں گے؟ العلم النور. اور جو علم انسانیت کی بربادی کے لیے حاصل کیا جائے، انسانیت کو دھوکہ دینے کے لیے حاصل کیا جائے، انسانیت کو برباد کرنے کے لیے حاصل کیا جائے، وَيُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا، وہ علم کیا ہے؟ گمراہی کا علم ہے. تو یہاں پر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، شاید کسی کو تکلیف بھی ہو، وہ یہ کہ ایک ایسا انسان جو انجینئرنگ کرے، جو میڈیکل کا علم حاصل کرے، ڈاکٹر بنے، MBBS کرے، کوئی پولیس مین ہے، کوئی فوجی ہے، اگر اس نیت سے علم حاصل کر رہا ہے کہ میں نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے امت مسلمان کی بھلائی کرنی ہے، خدا کی قسم یہ علم اس مولوی کے علم سے لاکھ درجے بہتر ہے. جو علم حاصل کرے، منبر پر کھڑے ہو کر آل محمد کی دشمنی ظاہر کرے اور حسین کے غم میں رونے کو حرام کہے اور آل محمد کی محبت صرف ایک حد تک موقوف کرے، اور یہ علم ذہن میں رکھیں، جو علم تفرقہ پھیلائے، جو علم مسلمانوں میں نفرت پیدا کرے، جو علم صرف ایک مسلک کے ادب تک موقوف کر دے کہ بس میرے علاوہ سارے کافر ہیں، میرے علاوہ سارے مشرک ہیں، خدا کی قسم اس سے وہ علم جو اپنے مسلمان بہن بھائی کے لیے، فلاح کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی اچھائی کے لیے حاصل کیا جائے، وہ علم لاکھ درجے بہتر ہے. جو علم انسان کی فلاح کے لیے حاصل کیا جائے وہ علم نور ہے. اور جو علم حاصل کرنے کے بعد مولوی صاحب، پیر صاحب، درویش صاحب، فقیر صاحب، پیر طریقت صاحب منبر پر کھڑے ہو کر فرمائیں کہ فلاں مسلک مشرک ہے، یہ مسلک کافر ہے، یہ فرقہ بدعتی ہے، خدا کی قسم وہ علم قرآن کا علم نہیں ہے، قرآن کا علم نہیں ہے، آل محمد کا علم نہیں ہے. قبلہ آل محمد کا علم کیا ہے؟ شاہ جی سنیے، عصر کا وقت ہے، عصر کا وقت، میرے محبوب نے نماز عصر کی جماعت کروائی، صفوں میں دیکھا، نماز عصر کے بعد صفوں میں دیکھا علی نظر نہیں آیا. قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ آپ کی نظر مبارک پہ قربان جاؤں، نماز پڑھا رہے ہیں، علی نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں اللہ کی، علی نہیں ہے تو پھر کیا ہوا؟ لیکن قربان جاؤں علی نہیں ہے. حضور کے چہرے پر پریشانی شروع ہو گئی، علی کیوں نہیں ہے؟ علی کیوں نہیں ہے؟ نماز پڑھائی، صفوں میں علی نہیں، حضور پریشان ہوئے، حیران ہوئے. تھوڑی دیر وقت گزرا، مولا کائنات مسجد میں حاضر ہوئے. محبوب نے پوچھا یا علی کیا وجہ بنی؟ آج آپ کی جماعت چھوٹ گئی، نماز تو پڑھ لیں گے لیکن جماعت قضا ہو گئی. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جب میں مسجد کی طرف آ رہا تھا نا تو میری آگے ایک فلاں یہودی
جس کی عمر تقریباً 70 سال تھی، وہ میرے آگے آگے چلا رہا تھا. اس کے سفید بال تھے، سفید داڑھی تھی، کمر میں خم تھا. میں آگے گزرنا چاہتا تھا لیکن اس کے سفید بالوں کے حیا کی وجہ سے میں اس کے آگے نہیں چلا. اس کا ادب کیا، بھلے کہ وہ یہودی تھا لیکن اس کا ادب کیا، اس کو پیٹھ نہیں کی، اس کے آگے نہیں گیا. اس وجہ سے آج میری جماعت رہ گئی ہے. میرے بھائی، یہ ہے آل محمد کی تعلیم کہ مذہب کا یہودی، وہابی نہیں، دیوبندی نہیں، شیعہ نہیں، مذہب کا یہودی. اور علی کیا کر رہے ہیں؟ اس کی سفید داڑھی کا حیا کر رہے ہیں. اور یہاں پر خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے، آپ نے دیکھا ہے، وقت کا امام ہے، مجتہد ہے، وقت کا اتنا بڑا عالم ہے، سفید اس کی داڑھی ہے. پوری کائنات میں اس وقت وہ علم پھیلا رہا ہے. اور ایک مسجد کا موذن، مسجد کا ایک چھوٹا سا مولوی اسے معاذ اللہ گالیاں دے رہا ہے. اللہ کی قسم، آل محمد کا پیغام، آل محمد کی تعلیم یہ ہے کہ مذہب کا یہودی بھی ہو، اس کے بھی سفید بالوں کا حیا کیا کرو. یہ علی کا پیغام ہے. تم کس اسلام کی بات کر رہے ہو؟ یہ کون سا اسلام ہے جس میں تم ایک اتنے بڑے عالم دین کو گالیاں دیتے ہو؟ آؤ، آل محمد کی تعلیمات کیا ہے؟ موضوع تھا میرا کیا؟ علم اور تعلیمات اہل بیت. تعلیمات اہل بیت یہ ہیں، کوئی دوسرے مذہب کا بھی ہو اس کا بھی ادب کرو. اور یہی فرق ہے آل محمد کے ماننے والوں میں اور عام اماموں کے ماننے والوں میں. جب کوئی کسی عام امام کا ماننے والا ہوتا ہے لاکھوں غلطیاں کرتا ہے، لیکن جب میرے علی کا ماننے والا ہوتا ہے کوئی انسان بھی ہو، خدا کی قسم اس کی بھی عزت کیا کرتا ہے. میرے استاد ہاں میرے استاد سادات میں ان کا تھا لنک، رشتہ. سید تھے، کاظمی سید تھے قبلہ. میں ان سے انگلش پڑھا کرتا تھا. محرم الحرم شریف کے دن میں فرسٹ ٹائم ان کی بارگاہ ان کے پاس گیا ایڈمیشن کے لیے. قبلہ میں ان کے پاس بیٹھا جا کے، ہمارے لیے ٹینگ آیا. ٹینگ کوئی اس وقت نیا ہی آیا تھا اور بڑا ایک تھا کہ جی ٹینگ آیا ہے، بڑا بہترین. ان کے گھر سے شربت ہمارے لیے، میں اور میرے ایک دوست تھے، ان کے لیے وہ شربت آیا. ہم نے وہ پی رہے تھے. 2 سے 3 منٹ گزرے، دروازے پر پھر دستک ہوئی. شاہ جی نے اندر سے پوچھا کون؟ اس نے کہا جی کوڑا. ہاں بڑی اہم بات. شاہ جی نے کہا کون ہے؟ اس نے آواز دی کوڑا. فرمایا الیاس بیٹے اندر آ جا. عمر کا یہ بڑا تھا. الیاس اندر آ جا. وہ جمعدار پھٹے پرانے کپڑے، ہاتھ گندے، وہ اندر آ گیا. الیاس بیٹے ادھر بیٹھ جاؤ. الیاس ہمارے ساتھ کرسی پر بیٹھ گیا. یہ ہے آل محمد کے ماننے والوں کی بات. الیاس بیٹھ گیا. اب شاہ جی نے اندر آواز دی، بی بی ایک ٹینک کا گلاس اور بناؤ. اور خدا کی قسم عجیب و غریب بات، یہ ہے آل محمد کے ماننے والوں کی بات. وہی گلاس جس گلاس میں ہمیں پانی آیا تھا، بہترین گلاس، وہ ٹینک اندر سے ایک چھوٹی سی بچی لے کے آئی. وہ الیاس مسیح جو عیسائی تھا اس کے سامنے پیش کیا گیا. اس نے پیا اور وہ اپنا کچرا اٹھایا چلا گیا. میرے دوست کہتے ہیں شاہ جی وہ تو عیسائی تھا. فرمایا بات یہ ہے، یہ ہے محرم اور ان دنوں میں میرا مولا پیاسا رہا ہے تو مجھے شرم آتی ہے. میرے دروازے پر چاہے عیسائی کیوں نہ آئے، پیاسا چلا جائے، میرے لیے ڈوب کے مرنے کا مقام ہے. تعلیمات اہل بیت. علم کی ڈیفینیشن سن لی نا آپ نے. اب تعلیمات اہل بیت. پہلی تعلیم کیا ہے اہل بیت کی؟ کہ کوئی بھی ہو، مذہب کا یہودی ہو، مسلک کا وہابی ہو، مسلک کا دیوبندی ہو، مسلک کا شیعہ ہو، کوئی بھی ہو. ہاں ایک بات
گستاخ رسول نہ ہو۔ خدا کی قسم مذہب کا عیسائی قبول ہے لیکن گستاخ رسول باپ بھی قبول نہیں ہے۔ مذہب کا عیسائی قبول ہے لیکن اگر باپ بھی حضور کی گستاخی کرے تو خدا کی قسم وہ بھی قبول نہیں ہے۔ یہ سبق کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا ہے۔ باپ کے منہ پہ تھپڑ مار دیا، پوچھا صدیق کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ خدا کی قسم تھپڑ مارا ہے، اگر ہاتھ میں تلوار ہوتی سر تن سے جدا کر دیتا، قتل کر دیتا۔ ہاں ہاں تعلیمات اہل بیت کیا ہے؟ ہر ایک کی عزت کرو۔ اور دوسری تعلیم اہل بیت کی کیا ہے؟ میرا امام، چوتھا امام، امام زین العابدین، لقب اسم ہے علی، گھر میں تشریف فرما شاہ جی امام سجاد علیہ السلام، اور یہ میرا وہ بادشاہ ہے جو ساری زندگی روتا رہا۔ امام باقر کا قول ہے کہ میرا بابا دن کو روزے سے ہوتا اور جب شام کو افطاری آتی تو کھانا اور پانی دیکھ کے رو پڑتا۔ پوچھا جاتا بابا روتے کیوں ہو؟ کہا اس لیے روتا ہوں کہ میرا بابا پیاسا دنیا سے چلا گیا، میرے بھائی کھانا کھائے بغیر چلے گئے، سارا دن میرا امام روزے سے ہوتا اور شام کو 2 نوالے لیتا، 2 گھونٹ پانی کے پیتا اور گلاس آنسوں سے بھر جاتا۔ یہ ہے میرا امام، اور میرا امام گھر میں تشریف فرما ہے۔ دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر دستک ہوئی، میرے امام نے دروازہ کھولا۔ جب دروازہ کھولا دستک دینے والا ڈر گیا، پریشان ہو گیا، پریشان ہوا۔ فوراً مولا نے فرمایا اجنبی کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ دروازے پہ دستک کیوں دی ہے؟ اجنبی عرض کرتا ہے، جب آپ اجنبی نے دیکھا نا کہ پہچانا نہیں، کہا مولا اے سجاد علیہ السلام میں مسافر ہوں، میرے پاس جو مال تھا وہ لوٹا گیا، اب میں بالکل خالی ہوں اور میرے پیچھے ابھی بھی دشمن ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ سنا ہے آپ کے متعلق کہ آپ پناہ دیتے ہیں، اس لیے میں آپ کے دروازے پہ آیا ہوں۔ مولا نے کہا اچھا اجنبی انتظار کرو۔ مولا اندر گئے، مہمان جو مہمان خانہ تھا وہ اس کا دروازہ کھولا، اسے اندر آنے کو کہا، وہ اندر چلا گیا۔ سردی کے دن تھے، مولا نے پانی گرم فرمایا، اسے کہا اجنبی نہا لو، وہ نہایا۔ مولا اندر سے نئی پوشاک لے کے آئے، مولا نے فرمایا اجنبی پہن لو، اجنبی نے پہن لی۔ پھر میرے مولا نے اس کے لیے بہترین دسترخوان بچھایا، کھانا کھایا، رات کا وقت ہے سو گیا، صبح فجر کا وقت ہوا، اجنبی اٹھو، اجنبی اٹھو اور نماز فجر ادا کر لو۔ یہ ہے آل محمد جو اپنے دشمن سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ نماز قضا نہ کرے۔ دوستو اگر آل محمد اپنے دشمن کی بھی نماز چاہتے ہیں تو بتاؤ اپنے ماننے والوں سے نماز نہیں چاہتے ہوں گے؟ دشمن سے چاہتے ہیں نماز پڑھے تو ماننے والوں سے کیا تقاضا ہوگا؟ اجنبی اٹھو نماز پڑھو۔ اجنبی اٹھا، نماز پڑھی، امام نے دسترخوان بچھایا، ناشتہ ہوا، دوپہر ہوئی، پھر کھانا لگا، شام ہوئی، پھر کھانا لگا، پھر اجنبی سویا، پھر صبح ہوئی، اجنبی پھر اٹھا، پھر ناشتہ، پھر کھانا، پھر شام کا کھانا، پھر سویا، اگلی صبح اٹھا۔ اجنبی نے کہا کہ سجاد بادشاہ اب مجھے اجازت فرما دیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا تیری مرضی، پر رک، میں اندر سے ہو کے آتا ہوں۔ میرا مولا اندر گیا، ایک بہترین لباس لے کے آئے، ایک توشہ دان تیار کیا، ایک مشک لی، اس میں پانی ڈالا اور باہر آئے، ایک سواری پیش کی۔ فرمایا اجنبی سنو، تیرے پاس سواری نہیں ہے، تیری منزل کا مجھے پتا نہیں ہے، تو نے جانا کہا ہے، یہ سواری میری طرف سے ہدیہ ہے، یہ مشک تیرے سفر میں کام آئے گی، یہ توشہ دان تیرے سفر میں کام آئے گا، اور یہ پوشاک یہ میں تجھے ہدیہ کر رہا ہوں۔ اس نے لیا، اب پلٹنا چاہتا ہے، پاؤں اٹھاتا ہے لیکن پاؤں نہیں اٹھتا، کہ بلا پاؤں اٹھاتا ہے، پاؤں نہیں اٹھتا۔
اجنبی پیچھے کو مڑنا چاہتا ہے لیکن پیچھے مڑا نہیں جاتا. میرا مولا فرماتا ہے اجنبی کیا بات ہے, پریشان ہو, وجہ کیا ہے؟ عرض کی مولا شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے, آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. فرمایا حسین ابن نمیر سن, حسین ابن نمیر سن, اپنے جوان بھائی کے قاتل کو بھول کون سکتا ہے؟ اپنے جوان بھائی کے قاتل کو بھول کون سکتا ہے؟ میں نے تو تجھے تب سے دیکھ لیا تھا جب تیرے پیچھے مختار سقفی کے سپاہی لگے تھے, جب بھاگتا ہوا ریس سے ہوتا ہوا, قاصدیہ سے ہوتا ہوا, مکہ سے ہوتا ہوا مدینہ میں آیا. میں نے تو تجھے تب دیکھ لیا تھا, مجھے پتہ چل گیا تھا تو حسین ابن نمیر ہے. مولا سمجھ نہیں آئی, میں آپ کے جوان بھائی کا قاتل ہوں اور آپ نے میری اتنی خدمت کی, مجھے سواری دی, مجھے کھانا دیا, مجھے لباس دیا, مجھے پانی دیا. فرمایا حسین ابن نمیر سن, کل ہم تیرے مہمان تھے, تو ہمارا میزبان تھا, وہ تیرا سلوک تھا. آج تو ہمارا مہمان ہے, ہم میزبان ہیں, یہ آل محمد کا سلوک ہے. حسین ابن نمیر سن, وہ تیرا سلوک تھا, یہ میرا سلوک ہے, یہ آل محمد کا سلوک ہے. اور پھر خدا کی قسم کربلا کی ابتدا کربلا کی کہاں سے ہوئی؟ جب فوج, دشمن کی فوج نے روکا نا, مولا حسین کو روکا, مولا حسین کا قافلہ رکا, دشمن کی فوج کا سپاہی بات کرنے لگا. میرے امام نے فرمایا ہر سن, تو پیاسا ہے, پہلے پانی پی لے. عباس مولا حکم فرمایا سپاہی ہیں, پیاسے ہیں, ان کو پانی پلاؤ. عباس نے پانی پلایا. عباس ان کے ساتھ گھوڑے ہیں, ان کو پانی پلاؤ. پانی پلایا گیا. عباس سن, گھوڑے تپتی ریت سے آئے ہیں, ان کے سموں پہ تپتی ریت لگی ہے, تپتے سموں پر پانی ڈال دے تاکہ جانور ہیں ذرا سکون ہو جائے. اے حسین تیری عظمت کو سلام, جنہوں نے تیرا پانی بند کرنا ہے, جنہوں نے تیرے علی اکبر کو نہیں دیکھنا, جنہوں نے تیرے قاسم کو نہیں دیکھنا, جنہوں نے تیرے علی اصغر کو نہیں دیکھنا, آج تو ان کے گھوڑوں کو دیکھ رہا ہے, آج تو اس دشمن کی فوج کو پانی عطا کر رہا ہے. لیکن خدا کی قسم مقتل سے حسین کا یہی جواب آتا ہے, ہم آل محمد کا یہی سلوک ہے, ہم اہل بیت کی یہی تعلیم ہے. دوستان محترم, یہ ہے وارث قرآن اور وارث علم, اور اسی علم نبوت اور علم قرآن کو بچانے کے لیے میرا مولا 26 رجب المرجب شریف کو آواز دی, عباس سامان باندھو, مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا, مدینہ کی سرزمین ہم پہ تنگ ہو گئی ہے. عباس تیاری کرو. جناب عباس علیہ السلام تیاری میں لگ جاتے ہیں. راوی لکھتا ہے کہ میں اس وقت مسجد نبوی میں موجود تھا جب امام حسین علیہ السلام روضہ رسول پر آئے, اور میں نے دیکھا کہ حسین اس طرح سینہ تن کر کے, سینہ تان کر جمع قدموں کے ساتھ رسول اللہ کے مزار کی طرف آ رہے ہیں, جیسے کوئی سپہ سالار اپنے امیر کی بارگاہ میں جا رہا ہوتا ہے. اس طرح اس جرت, اس بہادری کے ساتھ گویا کہ حسین نانا کو بتا رہے ہیں, نانا جان پریشان نہیں ہونا, آج اگر اسلام پر کڑا وقت آیا ہے, پھر کیا ہوا آپ نہیں ہیں, پھر کیا ہوا میرا بابا علی نہیں ہے, نانا جان میں علی اکبر کی قربانی آپ پہ قربان کروں گا اور آپ کے دین کو بچاؤں گا. میں قاسم کی قربانی اپنے بابا پر قربان کروں گا اور آپ کے
دین کو بچاؤں گا، میں علی اصغر کو اپنے بھائی حسن پر قربان کروں گا اور آپ کے دین کو بچاؤں گا۔ حسین کی ذات اقدس حضور کی بارگاہ میں جا رہی ہیں، قبر انور پر سلام کیا، السلام علیکہ یا ابی، السلام علیکہ یا نانا جان۔ قبر سے جواب آتی ہے یا حسین و علیہ السلام، اے حسین تجھ پر بھی میرا سلام ہو۔ راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، پھر راوی لکھتا ہے کہ حسین قبر رسول سے، قبر مصطفیٰ سے جناب حسن کی طرف چلے۔ حسن کی طرف چلے تو اس طرح ہی چلے جیسے ایک سپہ سالار دوسرے سپہ سالار کے پاس جاتا ہے، بڑی جرت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑی غیرت کے ساتھ، بڑے جذبے کے ساتھ۔ اور جب امام حسن کی بارگاہ میں گئے، راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، سلام پیش ہوئے، سلام کے جواب آئے، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ راوی لکھتا ہے کہ حسین جب حسن کی قبر سے قبر فاطمہ کی طرف جاتا ہے تو اس طرح ہو گیا حسین جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کی طرف بھوک کی وجہ سے روتا ہوا جاتا ہے، بلکتا ہوا جاتا ہے اور سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا ام، السلام علیکہ یا ام، السلام علیکہ یا ام۔ اے میری پیاری امی جان میرا سلام قبول کیجئے۔ قبر سے جواب آتا ہے یا وعلیکم السلام یا غریب الوطن، اے میرے غریب بیٹے، اے غریب الوطن بیٹے تجھ پر میرا سلام ہو۔ راوی لکھتا ہے پھر کیا ہوا؟ راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، حسین علیہ السلام ماں کی قبر پر اس طرح لپٹ کر روئے جس طرح پیاسا بچہ، بھوکا بچہ اپنی ماں کے سینے کے ساتھ لپٹ کے روتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ امام حسین علیہ السلام قبر زہرا کو چھوڑ کر پھر اپنے گھر کی طرف چلتے ہیں۔ قبلہ میں یہ اکثر بات کہا کرتا ہوں، مدینہ چھوڑنا ایک عام امتی کے لیے اتنا مشکل ہے، اور جس حسین نے نانے کی کندھوں پر چڑھ کر مدینہ کی سیر کی ہو، جس حسین نے بابا کی گود میں مدینہ کی سیر کی ہو، خدا کی قسم گاڑی میں جہاز میں مدینہ کا سفر نہیں بھولتا حاجی صاحب نہیں بھولتا، لیکن جس حسین نے خاتم الانبیاء جناب رسالت معاب کے کندھوں پر سفر کیا ہو، خدا کی قسم اس نے مدینہ کیسے چھوڑا ہوگا؟ ایک مرتبہ سوچئے جان نکل جاتی ہے۔ اللہ کی قسم امام حسین بادشاہ علیہ السلام جناب زہرا سے ہو کر جب گھر گئے، 27 رجب کی صبح چڑھی، عباس تیاری کیسی ہے؟ مولا تیاری مکمل ہے، حکم دیا جائے چلو گھر والوں سے کہو کچاووں پہ آئے۔ اب کیا ہوتا؟ بنی ہاشم کا سارا گھر، سارا محلہ بنی ہاشم کا کناتوں سے بند کر دیا گیا، دیواریں ہو گئیں کناتوں کی، چادریں لگ گئیں۔ اب کیا ہوتا ہے؟ ایک سواری آتی ہے، اندر سے بی بی تشریف لے کے آتی ہیں، اس سواری پر تشریف فرما ہوتی ہیں، بہترین کچاوا، بہترین پردہ بی بی تشریف فرما ہوتی ہیں، وہ سواری آگے ہو جاتی ہے، دوسری سواری پیش ہوتی ہے، اندر سے بی بی آتی ہیں، دوسری سواری پر تشریف فرما ہوتی ہیں، سواری آگے چل پڑتی ہے، تیسری سواری آتی ہے، پھر بی بی کوئی آتی ہیں، سوار ہوتی ہیں سواری آگے، پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک بی بی اندر سے آتی ہے، سواری اس کے اوپر اس کے لیے سجی ہوتی ہے، مخمل کا کپڑا ہے، بہترین کچاوا ہے، سوار اندر سے سواری بی بی پاک تشریف باہر لے کے آتی ہیں، حسین سمیت، علی اکبر سمیت، غازی عباس سمیت سب اپنی نشستوں سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کر نظریں جھکا لیتے ہیں۔ یہ سوار کون ہے؟ یہ بی بی کون ہے؟ یہ بی بی کوئی عام نہیں ہے، یہ بی بی سیدہ زینب علیہ السلام ہے۔ میرے بھائی آج جس بی بی علیہ السلام کے لیے پورا بنی ہاشم کا محلہ پردہ ہو جاتا ہے، کناتیں لگ جاتی ہیں، کل کا دن آئے گا یہی بی بی علیہ السلام اپنے نانا کے دین کے لیے، اپنے بھائی کی سربلندی کے لیے، اپنے بابا کی عزت کی سربلندی کے لیے، اپنی ماں زہرا کی عزت کے لیے کربلا سے جب کوفہ جائے گی، کوئی پردہ نہیں ہوگا، کوئی کنات نہیں ہوگی، کوئی کچاوا نہیں ہوگا، ایک عام سی سواری ہوگی، بی بی اس کے پر سوار ہوں گی اور اپنے بابا کے دین کے لیے خدا کی قسم سوار ہو کر جب کربلا سے کوفہ جائیں گی، کوئی ایسا ماننے والا نہیں ہوگا، لوگ پتھر مارنے والے ہوں گے، لوگ مظلوم کہنے والے ہوں گے، لوگ قیدی کہنے والے ہوں گے، یہی بی بی ہوگی۔ دوستان محترم جب یہ سارا معاملہ ہو گیا، قافلہ چلا،
قافلہ چلنے لگا. غازی عباس نے عرض کی مولا کچھ بیوییں ہیں, کچھ مدینہ کی عورتیں ہیں, ضعیف ہیں, آپ سے سوال کرنا چاہتی ہیں, آپ سے عرض کرنا چاہتی ہیں, آپ سے کوئی بات کہنا چاہتی ہیں. عباس لے کے آؤ. کون ہیں وہ بیوییں؟ حاضر ہوتی ہیں. یا حسین, ہم آپ کو روکنا چاہیں آپ رکیں گے نہیں, ہم آپ سے عرض کرنا چاہیں عرض قبول نہیں ہوگی, صرف ایک چھوٹی سی گزارش ہے. مولا نے پوچھا ہاں بھائی پوچھو. ہم اس نانا کے امتی ہیں, ہم اس نانا کے نواسے ہیں, ہم اس بابا علی کے بیٹے ہیں جس کے در سے کوئی واپس نہیں جاتا. گزارش کرو, عرض کرو, ہم ادا کریں گے. حسین عرض یہ ہے ہم یہ چاہتی ہیں کہ بی بی جناب زینب علیہ السلام آپ انہیں ساتھ لے کے جا رہے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ ہے, اس میں کوئی اللہ کا حکم ہے, اس میں کوئی حکمت ہے, لیکن عرض یہ ہے کہ ہم یہ چاہتی ہیں کہ ہم مدینہ کی عورتیں جناب زہرا علیہ السلام کی بیٹی کے دائیں اور بائیں کتاروں میں کھڑی ہو جائیں اور بی بی کی سواری کو ہمارے درمیان سے گزار دیں تاکہ ہم مدینہ کی عورتیں بی بی کی سواری کا عادت کر لیں. میرے بھائی ایسا وقت آئے گا آج مدینہ کی بہترین عورتیں, صحابیوں کی مائیں, صحابیوں کی بیٹیاں, صحابیوں کی بہنیں آج جناب زہرا علیہ السلام کے لیے کتاریں بنا کر کھڑی ہیں. کل وقت آئے گا قوم اشقیاء ہوگی, یزید لان کی کمینے انسان کے فوجی ہوں گے, جناب زہرا علیہ السلام ان بے غیرتوں کے درمیان سے گزریں گی. کیسا وقت ہوگا؟ جناب حسین بادشاہ علیہ السلام نے فرمایا ہاں زینب, ہاں بی بی آپ کر سکتی ہیں. پھر کیا ہوا؟ مدینے کی عورتیں دونوں طرف قطاریں بنا کر کھڑی ہو جاتی ہیں. جناب زہرا علیہ السلام کی سواری ان بیویوں کے درمیان سے گزرتی ہیں. بڑی شان سے قافلہ نکلا, بڑی شان سے قافلہ نکلا مدینے سے. اور پھر کیا ہوا؟ راوی لکھتا ہے, راوی نے لکھا ہے, راوی لکھتا ہے کہ جب یہ قافلہ مکہ پہنچا, مکہ سے پھر صحرا کی طرف چلا. اب کیا ہوتا ہے؟ صحرا میں غازی عباس آواز دیتے ہیں یا امام میرے مالک, یا حسین میں دیکھ رہا ہوں جب سے ہم مکہ سے نکلے ہیں کچھ سوار ہیں, کچھ لوگ سواریوں پر سوار ہیں اور وہ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں. مولا حسین نے کہا روکو, قافلے کو روکو, ان کو ساتھ ملاؤ, پوچھو کیا وجہ ہے. قافلہ رکا. بی بی زہرا نے پوچھا, زینب علیہ السلام نے پوچھا قافلہ کیوں رکا گیا ہے؟ کہا کوئی مسئلہ ہے, کوئی پیچھے معاملہ ہے. کیا ہوتا ہے؟ جب قافلہ رکا وہ قافلہ آگے آیا, 3 شخص, ایک ضعیف انسان عمر 100 سال اور ساتھ 2 نوجوان لڑکے. جناب عباس نے پوچھا بابا کیا بات ہے؟ کہا میں حسین سے ملنا چاہتا ہوں. جناب امام حسین علیہ السلام پیچھے گئے. پوچھا بابا کون ہو, کیا وجہ ہے, ہمارا پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ کہا حسین میں تیرے نانا کا صحابی ہوں, نام ہے وہب بن غفاری, میں تیرے نانا کا صحابی ہوں. کہا پھر میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ عرض کی حسین وجہ یہ ہے ایک وقت تھا آپ کی عمر مبارک 3-4 سال تھی اور آپ اپنے خیمہ اپنے گھر سے باہر نکلے. آپ نے سرخ کپڑے پہنے ہوئے تھے, حضور خطبہ فرما رہے تھے. آپ سرخ کپڑے پہن کر جب اپنے گھر سے مسجد نبوی میں آئے تو آپ کے پاؤں میں آپ کی قمیص مبارک اٹک گئی. تو آپ کے نانا نے خطبہ چھوڑ دیا, خطبہ چھوڑ کر آپ کی طرف بھاگے اور آپ کو اٹھایا اور اٹھا کر پھر منبر پر آ گئے اور پھر خطبہ شروع کر دیا. اور پھر بعد میں فرمایا کہ میرے صحابہ سنو, ایک وقت آئے گا میرا یہ نواسہ کربلا کے لیے سفر کرے گا, کربلا کے لیے اسلام کی بقا کے لیے سفر کرے گا. سنو میرے صحابہ, اگر تم میں سے کوئی ہو تو میرے حسین کا ساتھ دینا. یا حسین آپ کے نانا کے حکم کو پورا کرنے آیا ہوں, آپ کے نانا کی حکم کی تعمیل کرنے آیا ہوں, آپ کے ساتھ دینے آیا ہوں. فرمایا وہاں پھر ساتھ کیوں نہیں ملتا؟ کہا عرض کی یا حسین ساتھ اس لیے نہیں ملتا کہ آپ کے ساتھ شہزادی زینب ہے اور میری یہ غیرت گوارا نہیں کرتی ہے کہ جس قافلے میں شہزادی زینب ہو اس قافلے میں مجھ جیسا گناہگار جائے. اے باپ تیرے ادب پہ قربان چاہوں, آج جو قافلہ جس قافلے میں اس وجہ سے شریک نہیں ہو رہا کہ اس
قافلے میں جناب شہزادی زینب ہے، کل یہی قافلہ ہوگا، کوئی مرد نہیں ہوگا سوائے سجاد بادشاہ کے سر نیزوں پر ہوگے، اور جناب زینب علیہ السلام قیدی بنا کر کوفہ لے جائیں گی، کوفہ سے شام جائیں گی، شام سے دمشق جائیں گی۔ دوستان محترم، علم اور تعلیمات اہل بیت یہی ہے کہ ہم آل محمد کے دامن سے وابستہ ہو کر تمام انسانیت کی خدمت کریں، تمام انسانیت سے پیار کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولا عباس تیری، عباس تیری جرت نو لکھ سلام، مولا عباس، مل کے پڑھیے، مولا عباس تیری، مولا عباس تیری جرت نو لکھ سلام، ساڑے والوں بھی تیری ہمت نو لکھ سلام، مولا عباس تیری آؤندے نے روز قدسی آکے نے روز کر دے، آؤندے نے روز قدسی آکے نے روز کر دے، بنت علی دی اجمل، بنت علی دی اجمل تربت نو لکھ سلام، مولا عباس تیری، مولا عباس تیری قاسم جوان سید دولائے کربلا دا، قاسم جوان سید دولائے کربلا دا، ابن حسن دی پیاری، ابن حسن دی پیاری صورت نو لکھ سلام، مولا عباس تیری، مولا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ واہل بیتہ واولیاء اللہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ اے اللہ میرے سمیت ہم سب تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی کے پیارے بیٹے، کریم بیٹے، محبوب بیٹے، عظیم بیٹے، کریم بیٹے، اے اللہ تیرے پیارے نبی کی پیاری بیٹی کے بہت بلند بیٹے کی شہادت کے سلسلے میں، شہادت کی محفل میں، مجلس میں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ میرے سمیت ہم سب کی جو بھی آرزویں ہیں، خواہشیں ہیں، التجائیں ہیں، ماں باپ کے متعلق، بہن بھائیوں کے متعلق، عزیز و اقارب کے متعلق، اولادوں کے متعلق، رشتوں کے متعلق، بے اولادی کے متعلق، اے اللہ جو بھی خصوصاً میرے مریدین میں سے کوئی اگر فوت ہوا اس کے متعلق، کوئی ان کے والدین میں سے کس دنیا سے رخصت ہوا اس کے متعلق، ساری التجائیں، ساری دعائیں، ساری خواہشیں، ساری عرضیں ہم جناب مولا حسین علیہ السلام کی مقدس جوتی مبارک کے میں رکھتے ہیں، آپ کے قدموں کے اندر کے قدموں میں رکھتے ہیں، آپ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کرتے ہیں، آپ کی جوتی کے ساتھ لگی ہوئی خاک کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اے اللہ ہماری ان سب دعاؤں کو قبول و منظور فرما۔ الہی حق بنی فاطمہ کبر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت امرت کنی بر قبول، منو دست و دامان آل رسول، لخمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد والہ وصحبہ وسلم۔